بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 جولائی کے دن صبح فجر کے وقت ایک اہم سنگ میل عبور کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے تو وہ پانی کھلوانا تھا، آپ کچھ اور کھلوانے بیٹھ کے، کچھ اس طرح کے طنز وغیرہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی کے ترجمان ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن جناب احمد شریف صاحب نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سوال کے جواب میں کہا کہ جناب پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ظاہر سوال کیا گیا تھا کہ وہ ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا ہے پچھلے دنوں ایران کی، جس کے حوالے سے افواہیں بھی آئیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ محدود لیول کا کرنے جا رہا ہے۔ یہ افواہیں چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن جو علاقہ بتایا گیا وہ مغربی ایران تھا، اور ایران کا جو آباد علاقہ وہ ہے ہی مغربی ایران، تو مغربی ایران کے اندر دھماکہ کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ مشرقی ایران یا پاکستان سے یا افغانستان سے ملحقہ کسی آبادی کا حوالہ دیتے تو شاید مناسب ہوتا یا ماننے بھی آتا تھا، لیکن وہ چونکہ بے پر کی چھوڑنی ہوتی ہے لوگوں نے۔ لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ایک میزائل تیار کیا گیا ہے جی، 3 رینجز ہیں ان کی، شارٹ رینج بھی ہے، لانگ رینج بھی ہے، اور میڈیم رینج۔ اور یہ میزائل، یہ جو راکٹ ہے، یہ جو میزائل ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید میزائل ہوتے ہیں، جس طرح ابابیل ہے ہمارا، اور یہ جا کے مطلوبہ جگہوں کے اوپر پھٹتا ہے، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے چھوٹے بم نکلتے ہیں، اور وہ بم جا کے مختلف ٹارگیٹڈ کے اوپر پرسیژن اس کے ساتھ لگتے ہیں، جو ٹارگیٹ ان کے اندر فیڈ کیے گئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مطلب کہ صبح صادق کے وقت اس کا تجربہ ہوا، اور بہاولپور رینج سے یہ فائر کیا گیا ہے، ہمیں بتایا ہے بچوں نے، اور یہ سرگودا کی پہاڑیوں کے اندر جا کے اس نے مطلوبہ ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں، اور جتنے بھی اعلیٰ حکام تھے، ظاہر سگنل کور کا تو اس میں بنیادی کردار ہوگا کہ انہوں نے ساری وہ کوآرڈینیشن کرنی ہوگی، لیکن جتنے بھی اہم ذمہ داران تھے، ڈی جی لیول کے لوگ وہ اس وقت اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا آج کوئی خبر ہم بھی تازہ دے دیا کریں، تو کر رہے تھے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بم ہے، ابھی تک اس کا نام کوئی نہیں رکھا گیا، صبح صادق کے نام کے اوپر رکھا جائے گا، میرا توقع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ فجر میں ہے نا کہ ہر اندھیرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی لے کے آتا ہے، اور پھر وہ پوری منظر کشی کی گئی ہے صبح کے طلوع ہونے کی، کس طرح وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی آسمان صاف ہو اور سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھے تو پہلی لائٹ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے کرن، اور پھر جناب ایسے پھر اندھیرا جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو وہ والا منظر کشی کی گئی ہے نا سورہ فجر کے اندر، تو اسی کے پرسپیکٹو میں ہی اس کا نام رکھا جائے گا، میں یہ خیال کرتا ہوں۔ لیکن جو اطلاعات ہیں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے ستلج کے اوپر اور چناب کے اوپر۔ دیکھیے، اس کی بنانے کی حکمت یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے میرا خیال 65 کی وار کے اندر پاکستان کی جو ڈیفنس آرٹری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بی آر بی نہر، اور بی آر بی بڑا ایک رومانس رہا ہے کسی زمانے کے اندر ہمارے جنگ کے اوپر لکھنے والوں کا۔ وہ عنایت اللہ صاحب ایک ہوتے تھے، انہوں نے تو بی آر بی تو بہتی رہے گی ایک پورا ناول لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس ناول میں بی آر بی کا جو دفاع ہے وہ لاہور کے دفاع سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید بھی بی آر بی کے کنارے کے اوپر شہید ہوئے تھے، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے بی آر بی کا جس طرح دفاع کیا گیا
65 کی جنگ کے اندر پاک فوج کی طرف سے اس کی پوری تفصیلات درج کی ہیں. تو BRB نکلتی ہے بمبا والا سے. اب بمبا والا جو ہے وہ ایک جگہ ہے، وہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس جگہ کے اوپر بھارت نے حملہ کیا، بم مارے. جب بم مارے تو پاکستان اس کے خلاف جو تھا وہ ظاہر ہے ورلڈ بینک کا جو ثالثی ہے وہاں پہ گیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ڈیم کے اوپر بم مارنا جنگی جرم نہیں، انسانیت کے خلاف بھی جرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ڈیمز ہیں، یہ جو ہمارے نہر کے اوپر بم مارا ہے بھارت نے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو دوسری طرف سے یہ موقف آیا جو تسلیم کیا گیا کہ یہ ڈیم کے اوپر بم نہیں مارا، یہ ایک براج کہہ لیں، وہاں سے نہریں نکلی ہوئی تھیں اور ان نہروں کے نکلنے والی جگہ کے اوپر یہ بم برسایا گیا. اور ورلڈ بینک نے وہ فیصلہ دے کے اور کان لپیٹ کے سائڈ پہ ہو گیا، اور ہم وہ فیصلہ لے کے گھر آ گئے. اب اس فیصلے کے پیش نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ڈیم پہ بم نہیں مارنا، ڈیم پہ بم مارنا انسانیت کے خلاف ہے، اور ویسے بھی ہم ڈاؤن سٹریم ہیں، ڈیم کے اوپر بم مار بھئی پانی آ جائے سنبھالے گا کون؟ ہمارا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھارت اس وقت دریائے چناب سے پانی چوری کر رہا ہے اور اس سے نہریں نکالنے کا اعلان کر دیا مودی صاحب نے، اور اس پہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کام شروع جاری تھا پہلے بھی، اب اناؤنس کر دیا انہوں نے. جو بھارت جو ہے وہ دریائے راوی کا پورا پانی چرا کے لے گیا ہے، اس کو ڈائیورٹ کر لیا، راستے میں سے نہریں نکال کے سارا پانی لے گیا ہے. اور جو پورا دریائے ستلج پی جاتا ہے، اس میں سے کیسے پیتا ہوگا؟ دریا کا نیچرل فلو تو ادھر کو ہے، نہریں نکالتا ہوگا نا. تو ڈیم کو نہیں ماریں گے، یہ بم جو ہے عقل مند بم ہے، یہ ڈیم تو نہیں بچے گا پائن. یہ ان نہریں جہاں سے نکل رہی ہیں، اگر ان نہروں کو ڈسٹرب کر دیا جائے، مطلب دیکھیں نا ایک جگہ سے، اگر آپ نے کوٹری دیکھا ہو، بہت بڑا براج ہے، اس کے بعد پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، جتنا وہاں سے لینا ہوتا ہے پاکستان لے لیتا ہے، اس کے بعد باقی سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. کوٹری کے بعد اگر نہر میں پانی نہیں گیا تو سمندر میں گیا. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا 4 نہریں جنہوں جا رہی ہیں، بندہ ویکھدا ہی نہیں ہے، وہ ٹرین گزر رہی ہوتی ہے، اوپر سے نظر نہیں بھرتی نہریں اتنی زیادہ دیکھ کے نا. ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے. تونسا کے مقام کے اوپر کبھی آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو نہریں نکلنے کا منظر ہوتا ہے وہ ایک اپنا رومانس ہے اس کا. اچھا مجھے تو وہ رومانٹک لگتا ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں کیا لگتا ہو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب ان نہروں کو اگر ڈسٹرب کر دیا جائے، یہ خیال ہے، مطلب نہروں کے وہ لگے ہوتے ہیں نا، وہ پلر سے ہیڈ ورکس جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان ہیڈ ورکس کے اوپر جا کے وہ عقل مند بم جو ہے کہ السلام علیکم کی حال ہے، السلام علیکم تو خیر سلامتی ہے، لیکن وہ کہے ہاں جی بہن کی حال ہے ٹھاک. تو جب اس نہر کا وہ کھل گیا تو پھر اس نہر نے آگے پانی ابال دینا ہے نا، کناروں سے نکل جانا ہے نا، پھر جا کے آبادیوں کی بیڑا گرک کر دینا. تو اس کا پہلا یہ ہے، اس بم کا پیغام ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اب بھی دہشت گردی کرنے کی کوئی اوقات یا بساط رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بم اس کا جواب ہوگا کہ جناب ہم جب چاہیں گے پانی بند کر دیں گے، جب چاہیں گے ہم کر دیں گے. بھائی جان ہم آپ کو لینے ہی نہیں دیں گے وہ پانی، ٹھیک ہے. ہاں وہ اگر ان نہروں یہ میزائل جو ہے یہ والا ہے صبح صادق والا میزائل جو ہے، یہ ڈیم کو کچھ نہیں کہے گا. ڈیم اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا، یا براج اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا. اس سے نکلنے والی نہریں جو ہوں گی نا، وہ اگر آپس میں مل جائیں، گنجل پہ آ جائیں نہروں کے، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اگر اس کے نہروں کے آپس میں گنجل پڑ جائے تو وہ تو بندہ نہیں لپنا، وہاں پہ کوئی زمین نہیں لپڑی، گوٹے گوٹے پانی کھڑا ہو جانا ہاتھ کھیت میں جا کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ والا جی کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اور ورلڈ بینک کے اسی فیصلے کی روشنی میں کیا ہے جس پہ اس نے BRB جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھارت کے بم مارنے کو جواز مطلب کہ باجواز قرار دیا تھا، جائز قرار. تو وہ جو انہوں نے جس کو جائز قرار دیا تھا، اب وہ ہماری باری بھی جائز ہوگا. اس کا اعلان جو ہے ہو سکتا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہونے والی ہے آج کل میں ہی، تو اس کے بعد کیا جائے.
یا اس کے اندر کیا جائے اور اس کی پریس ریلیز کے اندر اس کا انکشاف ہو، تو میں تو اسی طور پہلے ہی داس دی. اور ہم نے کبھی کچھ رولا نہیں ڈالنا ہوتا کہ ہم یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، یا وہ کٹ کے تو دکھایا جائے کہ دیکھو میں این دن پہلے کہہ دیتا سی. لیکن جنگ کے حوالے سے خاکسار کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ کچھ بچے ادھر ادھر ہیں پہنچے ہوئے تھے اعلیٰ پوزیشنوں پہ، تو اور کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں. دیکھیے بندہ جب کوئی اچیومنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کو بتانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دادا جی ایسی ہے کر لیا، ابا جی ایسی ہے کر لیا. یہ والا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ میں نے ایک آؤٹ لیٹ فراہم کیا ہوا تھا بچوں کو کہ وہ جب کوئی دشمن کو پھینٹا لگا لیتے تھے تو پھر بتاتے تھے کہ اینے مردار کیتے نے آج ہیں، اتنے ٹینک مردار کیے ہیں، اینا توپ خانہ اڑا دیتا ہے، اے ویکھو باقی کچھ نہیں بچے آج. تے ویڈیو وہ پا رہے ہیں، یعنی ویڈیو انڈیا سے ڈال رہے ہوتے تھے، ادھر سے وہ بچہ جس نے کارنامہ سر انجام دیا ہوتا تھا وہ پیغام ہمیں بھیج رہا ہوتا تھا کہ ویڈیو ادھر کی دیکھ لیں، انہوں نے ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ کام کر دیا ہے. تو بہرحال یہ کام جو ہے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو بھارت کی متوقع آبی دہشت گردی ہے جس کے اوپر مسلسل انگارے کھا رہا ہے مودی صاحب، انگارے کھاتے ہوئے اس کے اوپر پائے جاتے تھے، پانی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، بم آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں، بم ہوگا، جائے گا، اس کے اوپر پھٹے گا، اس میں سے سمارٹ لیول کے بم نکل کے ڈیم کے سٹرکچر کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے اوپر نہیں گریں گے. لیکن ڈیم سے جو ریلیٹیو چیزیں ہوں گی، مطلب نہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، سپل ویز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سپل ویز ہوتے ہیں یا نہریں نکلتی ہیں، ان کا کاکھ نہیں چھوڑیں. تو ڈیم آپ کے لیے اپنے علاقے کے اندر مینیجیبل نہیں رہے گا، اور یہ مینیجیبل تو بالکل بھی رہے گا کہ آپ پاکستان کا پانی روک کے بیٹھ جائیں. اور یہ اچھا ہو گیا ہے. ویسے یہ بم جو ہے، یہ ایک، آپ نے کبھی واٹر کولر استعمال کیا ہو؟ اب تو خیر فریج بہت زیادہ ہو گئے گھروں میں، واٹر کولر کم استعمال ہوتا ہے. واٹر کولر کے نیچے ایک ٹینکی ہوتی تھی، ٹوٹی ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کو ایسے کر کے دباتے تھے اور نیچے گلاس کرتے تھے، پانی بہت زیادہ ہے نا. جو بم ہے نا، یہ وہ والی ٹیپ ہے، اس کو ہم ایسے کریں گے وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں، جب ان سے خود نہیں سنبھالا جائے گا تو پھر وہ فلو ہو کے ادھر ہی آنا ہے نا، یا جہاں پہ ان کی نہروں میں جائے گا، یا وہ نہریں آگے جس علاقے کو کیٹر کرتی ہوں گی اس علاقے میں جا کے تباہی مچائے گا. تو ایک آدھ پٹاخہ پھوڑنا پڑے گا سبق سکھانے کے لیے نا. پھر باقی جواز مودی صاحب اور مودی جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اجیت ڈیول کی گندی اولادیں، وہ خود ہی کر لیں. تو بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھا، میں نے کہا صبح کا آغاز اچھی خبر سے کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.